السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل علموا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما
رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، مردان شی عورتیں، میری بات بیٹھو. سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے لائق و ذمہ ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. مختصر اللہ رب العزت کی حمد و تعریف کے بعد اس کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم تمام لوگوں کی طرف سے اپنے اس پیشوا اعظم پر لاکھوں کروڑوں لوگوں کا سلام بھیجوں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند منٹ لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ موضوع سخن ہے ماہ سفر اور اس کی بدعات، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ماہ سفر میں بدشگونی اور فان لینا حرام اور ناجائز ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی گنتی ہے، اور ان 12 مہینوں میں یہ بھی مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے، جسے ہم سفر المظفر کہتے ہیں یا ماہ سفر کہتے ہیں، ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ یہ بھی ہے. اس مہینے کا نام سفر ہے، اور عربی لغت میں سفر کا معنی ہوتا ہے خالی، جس میں کوئی چیز نہ ہو، وہ خالی. اور سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا معنی پیلا یعنی زرد بھی ہوتا ہے سفر کا. اچھا، اس مہینے کا نام سفر کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں، دور جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے تھے. محرم کے مہینے میں گھروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. کہاں؟ جنگ کے لیے، شکار کے لیے. تو لوگوں کے جو مکانات ہوتے تھے وہ خالی ہو جاتے تھے. اس لحاظ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا. اور ماہ سفر میں حدیث کے اندر جو اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ لوگ زمانے جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے. منحوس ماہ سفر کو سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کے طرف سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے منحوس سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کی جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر شادی بیاہ کی جائے گی تو وہ شادی ٹوٹ جائے گی، اس میں محبت نہیں رہے گی، اس شادی میں پائیداری نہیں رہے گی. اور اسی طرح سے اس مہینے کو لوگ
منحوس کا نام اس لیے اور دیتے ہیں کہ اس میں کوئی نیا کام نہیں شروع کرتے، کوئی کاروبار نہیں شروع کرتے. وہ یہ سوچ کر کہ اگر کوئی کاروبار اس میں شروع کیا جائے گا اس مہینے میں تو وہ بزنس، وہ دھندا، وہ ویپار ختم ہو جائے گا، چلے گا نہیں. اتنا منحوس اس مہینے کو لوگ سمجھتے تھے. اور آج کے دور میں بہت سارے ایسے مسلک ہیں جو اس سفر کے آخری بدھوار کو، یہ بدعات میں سے ہے، آخری بدھوار کو لوگ نفلی نمازیں، روزے کا اہتمام، صدقہ خیرات کرتے ہیں اس مہینے میں، حالانکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لا عدوى، جو حدیث میں نے بورڈ پہ لکھی ہے یہ حدیث، لا عدوى، کوئی بیماری چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، متعدی نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی طرح سے ولا طیرتا، بدشگون کوئی چیز نہیں ہوتی. ولا حامتا، حامہ کا مطلب الو کا منحوس ہونا کوئی حقیقت نہیں ہے. اس مہینے میں لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں. اور اسی طرح سے ولا سفرا، اور اس ماہ سفر کو لوگ نحوست کا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ ماہ سفر کا اس مہینے میں نحوست کا کوئی وجود نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے امت مسلمہ کو آگاہ کر دیا. نہ چھوا چھوت کوئی چیز ہوتی ہے، متعدی مطلب کوئی بیماری چھوا چھوت نہیں ہوتی ہے کہ یہ بیماری مجھے ہوئی ہے، بخار ہوا ہے تو یہ اس کے پاس میں بیٹھوں گا تو مجھے بخار ہو جائے گا، یا اس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہے تو اس کے آنکھ کو دیکھ لوں گا، اٹھی ہوئی آنکھ کو، تو میری بھی آنکھ اٹھ جائے گی. اسے کھانسی آ رہی ہے، اگر اس کے پاس بیٹھیں گے تو مجھے بھی کھانسی آنے لگے گی. چھوا چھوت کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ کسی مہینے سے کوئی تعلق ہے. بیماریاں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں، بیمار اللہ رب العزت کرتا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں ہی بیمار کرنے والا ہوں، میں ہی شفا کر دینے والا ہوں. تو پھر بتاؤ کہ منحوسیت کہاں ہے؟ اسی طرح سے کوئی بھی چیز نحوست کا درجہ نہیں پہنچتی ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ میرا بھائی کمزور ہے، اسے میں جب دیکھتا ہوں تو میرے گھر کی برکت چلی جاتی ہے. گھر کے سامنے خالی بالٹی رکھی ہوئی ہے، میرا کام نہیں ہوگا، میں جا رہا تھا پیچھے سے تو نے کیوں بلایا. یعنی منحوس سمجھنا. اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لے کر گئے جو آپ کا کام نہیں ہوا، آپ نے کہہ دیا کہ اگر میں اس کو نہیں لایا ہوتا تو یہ میرا کام ہو جائے. بہت بڑا منحوس آدمی ہے، بہت ہی. لوگ ایسا کہتے ہیں اور کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں اور کرتے ہیں. لہذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے، نحوست نہ سمجھی جائے اس مہینے کو. اور اس مہینے کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں جس طرح سے ہم اس میں رہتے ہیں، اس میں ہم نمازیں وغیرہ، شادی بیاہ، لین دین، کاروبار جو ہم کرتے ہیں، ویسے اس مہینے میں بھی ہم کاروبار، لین دین، شادی بیاہ کرتے رہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. اب بات آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. قرآن مجید کے اندر
اللہ رب العزت فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسني السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا نبی جو ہے وہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. میرا نبی جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے. میرا نبی جو ہے وہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں ہے. وہ تو صرف ڈرانے والا ہے، خوشخبریاں دینے والا ہے جو لوگ ایمان لائے. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک ہے. اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی محترم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم، آپ کہہ دیجئے کہ میں بذات خود قل لا املک لنفسی، بذات خود نفعا ولا ضرا، کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس سے کہلوا رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے. وہ رسول جس کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں میں سب سے اچھا بنایا، جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف تھے، جنہیں اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا کر کے پیدا کیا. اس نبی سے کہہ رہا ہے جسے اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب ترین بندہ، سب سے محبوب بندہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب بندے سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی نفع اور نقصان کا بذات خود اختیار نہیں رکھتا. کوئی بھی نفع ہو، کوئی بھی نقصان ہو، میں اس کا اختیار رکھنے والا نہیں ہوں، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے؟ کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے استانوں پر، مزاروں پر، دیوی اور دیوتاؤں کے در پر جا کر اپنے پیشانی اور ماتھے کو ٹیکتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سے اپنی خواہشات، اپنی حاجت روائی پیش کرتے ہیں اور انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت صاف صاف بتلا دیا، لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ جب ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، جو پوری دنیا میں سب سے اچھی شخصیت، سب سے کامل شخصیت ہے، تو پھر یہ لوگ کس کھیت کے مولی ہیں جو لوگوں کو اپنی حالت روا اور مشکل کشا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. مگر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اس کے بعد اللہ رب العزت دوسری بات کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں اگر علم غیب رکھتا، علم غیب بہت بڑا مسئلہ ہے علم غیب کا، میں اگر علم غیب رکھتا
تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا، بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا. سوچو کیا بات اللہ رب العزت کہہ رہا ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر علم غیب میرے پاس ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اگر کوئی مجھے پہنچا پاتا، جب میں اس کے بچاؤ کے لیے اکٹھا کر لیتا بہت ساری بھلائیاں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا پاتا. اب یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بتا رہے ہیں، اپنی امت سے، کہ مجھے عالم الغیب مت سمجھو. اگر میں عالم الغیب ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، زنا کا، بدکاری کا جو الزامات لگایا گیا، آپ سخت ترین سخت لہجے میں، اور آپ کے اوپر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آئیں، ان کو آپ نہ سہتے، فوراً بتا دیتے کہ یہ الزامات ہیں. ایک مہینے تک رکنے کی اجازت نہیں ہوتی، ایک مہینے تک آپ نہیں رکتے، فوراً بتا دیتے کہ فلاں آدمی نے فلاں وقت ایسے ایسے کیا اور یہ الزامات ہیں، بے بنیاد ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ اپنے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دور رہے، دور رہے، کشمکش کی زندگی گزارنے لگے. ان سے نفرتیں پیدا ہو گئی کہ حضرت عائشہ اس طرح سے کر سکتی ہے، دور کر دیا. اگر آج علم غیب آپ کے پاس ہوتا تو ایسا ہوتا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا. اس لیے یہ حدیث، یہ واقعہ عفق ہے. قرآن مجید سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بری کے تحت میں متعدد آیات کو نازل کیا، اور یہ حکم صادر کیا کہ حضرت عائشہ پر جو الزامات لگائے گئے وہ بے بنیاد ہیں، وہ بے بنیاد ہیں. تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اور خوشی خوشی مسکراتے ہوئے اللہ کے رسول عائشہ کے پاس آئے اور کہا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں بری کی آیت نازل فرما دی. اب شمارہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم پاک دامن ہو. کہاں کے عالم الغیب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جانتے ہیں. یہی صرف نہیں، تاریخ اور احادیث کی کتابوں کو جب آپ گردانیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ جنگ احد کے موقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کو تلاش کر رہے تھے. اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو جنگ احد میں جو شہداء شہید کیے گئے جو لوگ، ان کی لاشوں کو آپ نہ ڈھونڈتے، ان سے نہ پوچھتے کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں میں کتنے لوگ شہید ہوئے، ان کی لاشیں کہاں ہیں، انہیں اکٹھا کرو، ڈھونڈو، تلاشو. فوراً آپ بیٹھے بیٹھے بتا دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور یہی صرف نہیں، جنگ احد میں خالد بن ولید نے جو پیچھے سے حملہ کیا تھا، اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتے کہ مسلمانوں سترک رہو، الرٹ رہو، ریڈی رہو، تیار رہو کہ ہمارا ایک دشمن اس پہاڑی کے پیچھے تاج میں بیٹھا ہوا ہے، اگر تم ڈھیلے پڑ گئے تو پیچھے سے تمہارے اوپر حملہ کر دے گا. آگاہ کر دیتے، تنبیہ کر دیتے. لیکن علم غیب تھا ہی نہیں. مسلمانوں نے دیکھا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، ہمارے غنیمت مسلمان لوٹ رہے ہیں. اس پہاڑی پر جو 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے لالچ میں آ کر اس پہاڑی کو چھوڑ دیا. بس چند اشخاص بچے ہوئے تھے. اور جب وہاں سے لوگ چلے آئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، وہ پیچھے سے حملہ کرتے، مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی. آرن فارن کے اندر پلک جھپکتے ہوئے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، پلک جھپکتے ہی. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے جو پہلی
टुकड़ा मैंने पढ़ा कि मैं किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं, तो इसमें नुकसान हुआ मुसलमानों का कि नहीं? नुकसान दिखाई दे रहा है लोगों को कि 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने पहले कहा कि मैं किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। और एक नुक्ता यहां समझ लें आप लोग, एक नुक्ता मैं आपको बता दूं, समझ लें, पॉइंट कर लें, नोट कर लें आप। जब भी आप अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी करेंगे, यकीनन आप अजाब में मुसल्लत कर दिए जाएंगे, शिकार होंगे, चाहे वो कैसा भी किसी तरह से भी हो। जब भी आप अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फरमाबरदारी को बराए ताक रखेंगे, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके ऊपर अजाब मुसल्लत करेगा, जैसे जंग उहुद के मौके पर हुआ। क्यों? 50 तीरंदाजों को खड़ा किया था और कहा था कि किसी भी हालत में इस पहाड़ी से तुम मत उतरना, चाहे हम जंग जीत जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? हुक्म की नाफरमानी की, नहीं रुके, चले आए। नतीजा क्या हुआ? जीती हुई जंग हार गई, जीती हुई जंग शिकस्त में बदल गई। ये है नबी के नाफरमानी का नतीजा, जो उस वक्त मुसलमानों को देखना पड़ा अपनी आंखों से। इसलिए अल्लाह के रसूल न किसी नफा नुकसान के मालिक है और न ही वो आलिमुल गैब है। ये दो वाक़यात मैं आपके सामने रखा इल्म गैब के ताल्लुक से। और बहुत सारे वाक़यात हैं, सुलह हुदैबिया का है, बैत रिज़वान का है, इसी तरह से ताइफ के सफर का है और मस्जिद ज़िरार का है। बहुत सारे वाक़यात हदीस के अंदर आते हैं। आज से ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं थे। अब इसके आगे अल्लाह में फरमा रहा है, वो मसनियसु इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीर। आप कह दीजिए कि मैं इसलिए भेजा गया हूं दुनिया के अंदर कि मैं लोगों को डराऊं अल्लाह के खौफ से। नज़ीरुम व बशीर, मैं डराने वाला और बशारत देने वाला बनाकर भेजा गया हूं। मैं खुशखबरियां भी देता हूं और लोगों को डराता भी हूं अल्लाह के खौफ से, और जन्नत की खुशखबरियां भी सुनाता हूं। महज मैं डराने वाला और खुशखबरियां देने वाला हूं। किनको? जो लोग ईमान लाए, जो लोग ईमान लाए उनको। ये पहले आए जो मैंने आपके सामने उसका तर्जुमा, उसके तफसीर को, उसके वाक़यात को बयान किया। पता ये चला इस आयत से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नफा नुकसान के मालिक नहीं है। अब दूसरी चीज, जो लोग अल्लाह को छोड़कर माबूदाने बातिला को नफा नुकसान का मालिक समझ बैठते हैं, जैसे दौरे जाहिलियत में लोग ये समझते थे कि ये लात है, ये मनात है, ये उज़्ज़ा है, ये वक्त है, ये सुवा है, ये गूस है, ये नसर है, ये फला है, ये फला है। ये उस जमाने के बुत के नाम है जिनके सामने लोग अपने पेशानी को खत्म कर दिया करते थे। कोई बारिश का खुदा, कोई अजाब का खुदा, कोई रिस्क का खुदा, कोई और किसी चीज का खुदा, लोग अलग अलग खुदा बना बैठे थे। आज के जमाने में भी लोग अलग अलग के देवी और देवताओं को अपने देवताओं को पूछते हैं, उनसे मदद तलब करते हैं, उससे इस्तिआनत हासिल करते हैं, उन्हें हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत के अंदर फरमा रहा है कि ये भी नफा नुकसान के मालिक नहीं है। वो आयत क्या है? वो आयत क्या है? कुल अफराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए। एक होता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक होता है हुक्म देना, एक होता है आम करते रहो। जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म देकर कहा आप कहिए, कुल का जहां इस्तेमाल किया गया कि आप कहिए, तो समझ लीजिए कि वो बात बड़ी ही मजे की है और बहुत ही उम्दा बात है और बहुत ही शरीयत के अंदर उसकी बहुत कम कीमत वाली बात है। जहां हुक्म दिया गया कहने का, जैसे मिसाल के जरिए समझते हैं, जो लोग अरब ममालिक का दौरा किए हैं,
جنہیں عربی زبان معلوم ہے. میں مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے کیسے, ابھی دیکھیے گا. فرض کیجئے جو لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں, عرب کے اندر بلانے کو جب بلایا جاتا ہے کسی کو تو کہتے ہیں تعال یا محمد. اب یہ سمجھ لو اس میں کہ اس جملے میں حکم ہے, حکم دے رہا ہے یہاں آؤ. اس جملے میں حکم نہیں ہے, بس یہاں آؤ, حکم نہیں ہے. حکم کیا ہوگا؟ تم یہاں آؤ, تمہیں آنا ہی پڑے گا, یہ میرا حکم ہے. جیسے عام طور پہ کہتے ہیں بابو یہاں تو نہیں آنا, کوئی بات نہیں, نہیں تم کو آنا ہی پڑے گا, یہ حکم ہے. تو عربی زبان میں تعال یا محمد, تم یہاں. ٹھیک, اب دیکھیے اس میں حکم نہیں ہے. اب دوسرا جملہ حیا یا طعن یا محمد, یہ کیا ہو گیا؟ اس میں حکم لگ گیا, تم ضرور بھی ضرور آؤ, تمہیں آنا ہی پڑے گا. اس لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے نا, مؤذن جب اذان دیتا ہے تو حیا کہتا ہے, حیا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, اور کامیابی کی طرف. تو یہ نماز کا پڑھنا, نماز کی طرف بلانا یہ حکم ہے, اور تمہیں وہ اللہ کا حکم تم تک پہنچاتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے, چاہے تم بیمار ہو, چاہے کسی بھی حالت میں ہو, چاہے بارش ہو رہی ہو, چاہے ٹھنڈ کا موسم ہو, چاہے گرمی ہو, چاہے پتھر پڑ رہا ہو, چاہے آندھی طوفان آئی ہو, چاہے آپ حجر میں ہو, سفر میں ہو, ٹرین میں ہو, ہوائی جہاز میں ہو, کہیں بھی ہو, اللہ کا حکم آ گیا حی علی الصلاۃ, یعنی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے, یہ حکم ہے. اس بات میں اور اس بات میں کیا اندازہ ہے؟ اسی طرح سے جہاں جس حکم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا, قل, تو کہہ دے, تو بتا, لوگوں کو سمجھا, قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. جیسے عبادت میں بہت ساری عبادتیں ہیں, جیسے جن کی عبادت, فرشتوں کی عبادت, انسان کی عبادت, پیر کی عبادت, مرشد کی عبادت, باباؤں کی عبادت, پجاریوں کی عبادت, اسی طرح سے شیطانوں کی عبادت, سورج کی عبادت, چاند کی عبادت, اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے اشخاص جو اپنے آپ کو ولی اللہ اور پیر و مرشد سمجھتے ہیں, ان کی عبادت. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو, جن کی تم عبادت کرتے ہو, ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر. کیا چیلنج ہے, یہ چیلنج ہے ان معبودان باطلہ کو, ان معبودان باطلہ کو یہ آیت چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے, ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ, کیا تم اس تکلیف کو ہٹا سکتے ہو, کیا تم اس تکلیف کو ہٹا سکتے ہو؟ پوچھا اللہ تعالیٰ, سوال کر رہا ان معبودان باطلہ سے, اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کیا تم اس تکلیف کو ہٹا سکتے ہو؟ ہر ہن کاشفات ضرہ, کیا ہٹا سکتے ہو؟ نہیں. فکر اللہ تعالیٰ, او ارادنی برحمت, اور اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے, کوئی بھلائی, کوئی خیر کی بات اللہ رب العزت تمہیں پہنچائے, هل هن ممسکات برحمتی, تو کیا تمہیں, کیا هل هن ممسکات برحمتی, کیا وہ بھلائی کی باتیں تم سے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کیا وہ بھلائی کی باتیں ہٹا سکتے ہو؟ ان معبودان باطلہ سے ہو رہا ہے. اور خاص کر کے یہ جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے یہ قبرستان میں پڑے ہوئے مردوں کے بارے میں. زندہ ہے تو طاقت رکھ ہی نہیں رہا ہے,
زندہ ہے تو طاقت نہیں رکھ رہا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کچھ نہیں کر پا رہا ہے, اور انتقال کر کے قبر میں سو گیا تو اس سے جا کے سوال کر رہا ہے, اس سے جا کے سوال کر رہا ہے, پوچھ رہا ہے مجھے یہ حاجت ہے, مجھے یہ دیجئے, میں حاجت مند ہوں. ارے بیوقوف, مرا ہوا شخص زندہ ہے تو تمہاری تکلیف کو اٹھا ہی نہیں سکا, برداشت کر ہی نہیں پایا, دور کر ہی نہیں پایا, اب انتقال کر گیا تو اس سے جا کے اپنی مرادیں طلب کر رہے ہو. ہر ہن ممسکات برحمتی, کوئی اگر اللہ تمہیں بھلائی میں پہنچانا چاہے تو کیا اس بھلائی کو لوگ ہٹا سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے, یہ معبودان باطلہ جو یہ کافی نہیں ہے, یہ ختم ہے, ان کے کوئی وجود نہیں ہے, یہ مکمل طور پر ناقص ہے. یہ نہ سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ پکڑ سکتے ہیں, نہ جواب دے سکتے ہیں, نہ یہاں تک کہ اتنے غیر گزرے ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو یہ ہٹا نہیں سکتے ہیں, ان کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھا دی جائے تو یہ کھا نہیں سکتے ہیں. اتنے لاغر, اتنے کمزور, اتنے بے بس ہیں. ان کے سامنے یہ مسلمان جو کلمہ گو ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تسلیم کرنے والا, پڑھنے والا یہ مسلمان اپنی پیشانی کو خاک آلود اس کے سامنے کر دیتا ہے. غیرت ہے ایسے شخص پر. اس لیے اس عبادت کو اللہ رب العزت نے شرک کا مطالبہ درجہ دیا کہ ان ھذا الشرک, یہ شرک ہے. قل حسبی اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, بھروسہ کرنے والے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ایمان والے صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں, ایمان والے صرف اللہ سے مانگتے ہیں, ایمان والے صرف اللہ کے سامنے اپنے اس پیشانی کو جھکاتے ہیں, زمین پر پٹکتے ہیں. اللہ والے صرف, ایمان والے صرف اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں, ان کو اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. ایمان والے ہر حال میں کیسی بھی تکلیف ہو, کیسی بھی پریشانی ہو, کیسی بھی خوشی ہو, کیسا بھی غم ہو, ہر حال میں اللہ کو اپنا مالک و مختار سمجھتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پریشانی جو آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ خوشی جو لاحق ہوئی ہے اللہ کی طرف سے لاحق ہوئی ہے. ان کا یہ عقیدہ, ان کا یہ ایمان ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, صرف اور صرف بھروسہ کرنے والے ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ معبودان باطلہ کی بات ہے. پہلی آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ تمام لوگ آ گئے, اور تمام لوگ آ گئے کہ جتنی بڑی شخصیت کسی کام کے لائق نہیں ہے, نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے, مالک نہیں ہے, عالم الغیب نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے, اتنی بڑی شخصیت, تو اللہ تعالیٰ اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی کام کے لائق نہیں. جب اتنی بڑی شخصیت کسی کام کے لائق نہیں تو اس کے نیچے کیا کام کر سکتے. یہاں تو یہ بنا دیا جاتا ہے کہ بہت بڑے, یہ بہت بڑے پیر ہیں, ان سے مانگو یہ مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر رہا ہے. بہرحال اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں, معبود ہیں اللہ کے سوا, وہ سارے کے سارے جھوٹے اور باطل ہیں. دو باتیں. تیسری بات, اب نفع اور نقصان کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر فرماتا ہے. یہ آیت کا ترجمہ کر کے پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اس آیت میں دیکھیے فل کا استعمال نہیں ہوا. اس سے پہلے دونوں باتیں جو تھی وہ اللہ کے رسول کے لیے تھی. اس میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا اپنے آپ کو, قل وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم ان کو مت پکارو, ان کی عبادت مت کرو جو نہ کسی نفع کا مالک ہے اور نہ کسی نقصان کا مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا سب کے لیے, تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو مت پکارو, ایسے لوگوں کی عبادت مت کرو جو نہ کسی جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے نبی محترم,
اگر آپ ایسا کریں گے یعنی مجھے چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر، دیکھ لیجئے بہت پوائنٹ کی بات ہے، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسا کرو گے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اسی وقت تم ظالم ہو جاؤ گے، اسی وقت ظالم ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کا اتنا محبوب بندہ جو معصوم اور خطا ہے اس کے لیے متنبہ کی جا رہی ہے، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کو سوائے اللہ کو اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سوائے اللہ کے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر کوئی خیر کی باتیں پہنچتی ہے، تمہیں بھلائی کی بات تمہیں پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل تم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل تم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور اپنا فضل اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نشاور کرتے، جس پر چاہے نشاور کرتے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے 1000 دے اور آپ کو 10 روپیہ دے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو 1000 دیا 10 روپیہ؟ طاقت نہیں ہے کسی بندے کے اندر، کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے یہ زبان لڑا دے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں، غریبی کی حالت میں، لاچاری اور بے بسی کی حالت میں کمزور ہوتے ہیں، کھانے کا نہیں ہوتا ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر محلات پر آئے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، کہیں پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ ان کو نوازا ہے۔ انہیں دیکھ کر یہ مت سوچا، تم بھی مت کرو، اللہ تعالیٰ کو کوسو مت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا ہے، مجھے کچھ نہیں دیا، میں تو اس کے لیے بات کرتا ہوں۔ یہ کوسا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر آپ ایسے ہی کرتے ہوئے۔ اسی آیت میں یہ اصول بھی منشاء کی عبادت کی طرف نہیں، اس میں اس کو متربع کیا گیا لوگوں کو، جس طرح کے الفاظ اللہ کے خلاف مت نکالا کرو۔ ایسا آپ نکال رہے ہیں تو گویا آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، آپ شکر نہیں کر رہے ہیں جس حالت میں آپ ہیں، جس حالت میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا، آپ شکر نہیں کریں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنا فضل اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہے نچھاور کر دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں، اسے کوئی بلانے والا نہیں، اسے کوئی چھیڑنے والا نہیں، اسے کوئی مفت تک نہیں کہنے والا۔ اس کی مرضی بھائی، دے دیا اس کو دے دیا، تمہیں نہیں دیا کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے یہ کہیں، کیونکہ پوائنٹ اس کے آگے والی آیت میں جملے میں آ رہی ہے یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ شروع کیا تھا کہاں سے ختم کرنا، وہو الغفور الرحیم کا اللہ تعالیٰ۔ پتہ یہ چلا کہ اگر جانے انجانے میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ تو نے مجھے کس حال میں رکھا ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، میں اس سے خوش نہیں ہوں، تو نے اس کو ایسا نوازا، اس کو ایسا دیا، مجھے اتنا کم دیا، اس کو گاڑی بنگلہ دیا، میں بھی وہی کام کر رہا ہوں۔ اگر جانے انجانے میں اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے نے ایسا کہہ دیا غصے میں یا اللہ کا رضا صبر کے نہ کر پایا کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ لاسٹ والی آیت میں یہ مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ وہ غفور رحیم، اے میرے بندوں میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، بڑا نہایت رحمت والا ہوں، بڑا کریم ہوں، بڑا غفور ہوں۔ اگر ایسی سرزد ہو گئی ہے تمہاری زبان سے، نہ شکری کے الفاظ نکل گئے ہیں، تو میری طرف تم لوٹ آ، میں بڑا غفور رحیم، میں معاف کر دوں گا، تمہارے اوپر رحم کر دوں گا، تمہارے اوپر خطاؤں کو بخش دوں گا۔ یہ مطلب ہے لاسٹ میں اس آیت کا ختم کرنے کا۔ یہ 3 آیتیں جو میں نے پڑھی، اس کا لب لباب صرف یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک و مختار ہے، کوئی بھی چیز ہو دنیا کے اندر۔ دوسری چیز، اللہ کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں، خاص کر کے ان نبیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اتم ہیں، سب سے اچھے ہیں، وہ بھی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ تیسری چیز، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، وہ بھی کسی بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اب ایک ہے حدیث بھی تھی، لیکن اب حدیث کو میں نہیں پڑھوں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا، 33 ہو گیا۔
اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سب کو اپنا حاجت روا اور مشکل غصہ سمجھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اور تمام لوگوں کو سچا پکا مومن اور موحد بنا، ایمان والا بنا، توحید والا بنا. اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. اللہ تعالیٰ جب ہمارا حساب و کتاب دے تو آسان حساب و کتاب دے. اللہ تعالیٰ جب ہمیں نام اعمال دے تو ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے. اللہ رب العزت اگر ہمارے نصیب میں ہماری قسمت میں جنت لکھا ہے تو جنت الفردوس اعلی علیین میں جگہ دے. آمین ثم آمین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى سواني كريم ولكم رؤوف رحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله يا رحمكم الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم.